السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ کل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویڈیو دیکھ رہے تھے. آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے لگ رہا ہے آواز کم سے ہو رہا آ رہی ہے سسٹر فرحین، آ رہی ہے. ہے. اچھا صحیح صحیح. تو جو ہے اس میں کہ کس طرح سے سلیکشن ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے خلیفہ بنے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھ رہے تھے نا، تو اس کو میں پلے کرتی ہوں ویڈیو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس میں میجر رول تھا وہ ہم لوگ سن رہے تھے، وہاں سے کنٹینیو کرتے. میں اس سے ہٹتا ہوں اور میں اپنی جگہ علی کو آگے کرتا ہوں. جیسے کوئی کسی کو نامینیٹ کر کسی کے حق میں بیٹھ جاتے نا الیکشن میں، اس طرح سے. اور طلحہ نے کہا میں عثمان کو اپنی جگہ نامینیٹ کرتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں عبد الرحمن کو اپنی جگہ پہ نامینیٹ کرتا ہوں اور میں نہیں بنتا. اچھا، جب اتنا ہو گیا اب کتنے لوگ رہ گئے؟ 3 لوگ رہ گئے. ٹھیک ہے، تو ان 3 لوگوں میں اب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، تو لہٰذا میں پیچھے ہٹتا ہوں. اب کتنے رہ گئے؟ کون؟ اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ. پھر عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اب آپ لوگ 2 رہ گئے، تو آپ 2 میں سے کون اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہے کہ دوسرا یہ منصب لے لے. اب وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دونوں خاموش ہیں. سائلنس. اب خاموش ہیں تو اب کیا کیا جائے، کیونکہ دونوں یہ سمجھتے تھے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے داماد ہیں، 2 بیٹیوں کے داماد کے شوہر ہے، ایک بیٹی کے شوہر. تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے کہ اچھا اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ مجھے اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیں کہ میں آپ میں سے کسی ایک کو چوز کر لوں اور پھر ثالثی بنا لیں، اور اگر آپ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ مجھے بنا لیں اور میں ایک فیصلہ کروں، پھر آپ دونوں اس کو قبول کر لینا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اسی کو چنوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ہے اور زیادہ حقدار ہے اس کا، اور میں امانت داری کے ساتھ یہ چیز کروں گا. تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں آپ مجھے چنیں، اور یہ تو اس میں ایسے نہیں. جو تان کرنے والے ہیں، جو ایک فرقہ ہے جو حضرت عثمان کے اوپر بہت زیادہ انگلی اٹھاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ اس میں نہیں آئے، یہ اس میں شریک نہیں ہوئے، بدر میں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھی ہوں، میں پہلے اسلام لانے والا، میں یہ میں وہ، یا وہ کچھ کہتے، کچھ بھی نہیں. دونوں خاموش ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. اور آج کے اگر آپ دور میں دیکھیں تو ہر کوئی کہتا ہے جی مجھے ہی ووٹ دو، میں ہی بہترین ہوں، اگر میں نہ ہوا تو بس دنیا ختم ہو جانی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اب جو وقت ہے 3 دن کا، اس کے اندر وہ آرام سے نہیں بیٹھے. وہ گھر گئے، بہت ہی کم سوتے تھے، سوچ بچار کی، اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. ایون یہاں تک آتا ہے کہ پردہ نشین عورتوں سے بھی انہوں نے رائے لی کہ آپ بھی بتاؤ، اور صحابہ کرام ہیں اور جو جتنے لوگ ہیں ان سے جا کے وہ مشورہ لیتے رہے. اور اس سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ ہم لوگ نا سوچتے ہیں کہ مشورہ لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے، اگر میں نے مشورہ کسی سے لے لیا نا تو دوسرا سمجھے گا یہ اپنا فیصلہ ہی نہیں کر سکتی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، صحابہ بھی مشورہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں، تم اور مشورہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے ابھی آپ کو بتایا بیعت رضوان پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ کس کو بھیجنا. ان کا مشورہ قبول کیا نا. مشورہ دینا بھی سنت ہے، مشورہ لینا بھی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شورا اتاری مشورے کی اہمیت پہ، کیا مشورہ لے لیں. وہی لوگ مشورہ نہیں لیتے جو خود کو عقل کل سمجھتے کہ ہماری جتنی عقل کسی کو ہے ہی نہیں ہے، تو مشورے کے قابل کون کوئی ہو سکتا ہے. لہٰذا عبد الرحمن نے
اس کے بعد جب سب سے مشورہ لیا، اکیلے بھی حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے ملاقاتیں کی اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کو نہ نامنیٹ کیا جائے تو آپ اپنی جگہ ان 6 میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا علی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا عثمان۔ مطلب ان کے اندر وہ فیلنگز نہیں تھی کہ کوئی حسد کی یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی نیگیٹو فیلنگز ہوں، کوئی گرجز ہوں، وہ نہیں تھا۔ بس ہر ایک نے سمجھا کہ میں بہتر یہ جاب کر سکتا ہوں۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ان سے بھی مشورہ کیا، جو یہ مطلب باقی جو رہ گئے تھے 3 عشرہ مبشرہ میں سے، ان سے بھی مشورہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف ایک فیصلے پہ پہنچے، اور یہ منگل کی رات کو انہوں نے سارے شہر میں بھی گھومے ہیں اور سب کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، ان سے سارے مشورے کر کے اس کے بعد بدھ کی فجر کے وقت منبر پہ کھڑے ہوئے تقریر کی۔ صحابہ کو سب کو جمع کیا ہوا تھا، بڑے بڑے جگہوں سے گورنر بھی آئے ہوئے تھے، یہ سب کیونکہ حج کے موقع پہ وہ لوگ آئے تھے نا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس معاملے میں بہت سوچ بچار کی ہے اور صحابہ سے بھی مشورہ کیا اور مومنوں سے مشورہ کیا، اور اس فیصلے پہ آیا کہ عثمان خلافت کے منصب کو سنبھالیں، اور علی کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ واقعہ 4 محرم کا ہے، 24 ہجری کا، 4 محرم 24 ہجری کا واقعہ۔ اس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ اس طرح یہ فیصلہ ہوا، کتنے آرام سے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی شدت نہیں، کوئی تو تکار نہیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں نہیں، کوئی کھینچا تانی نہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ ان کی خلافت کا دور کیسا تھا اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور مدنی زندگی میں انہوں نے اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے، اور ہم ابھی تک یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا قبیلہ کون سا تھا، ان کی رشتہ داریاں کس کے ساتھ تھیں، مکی زندگی ان کی کیسی تھی، اور مدنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کیا کنٹریبیوشنز کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کیا عہدہ رکھتے تھے، کس طرح سے وہ ان کی معاونت کرتے تھے خلافت میں۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم اس بات پہ ختم کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے خلافت ملی تھی، تو یعنی وہ خلیفہ منتخب ہو گئے تھے۔ اور اس میں ہم کافی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے مشاورت کی گئی، کیسے مجلس شورا کے اندر ان کو چنا گیا، کس طرح 3 دن تک مسلمان مشورہ دیتے رہے عبد الرحمن بن عوف کو،
اور ہر ایک سے انہوں نے مشورہ لیا، اور اس کے بعد ایک دن وینسڈے کے دن انہوں نے محرم میں ان کو اعلان کر دیا ان کی خلافت کا۔ تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی عادات کیسی تھیں، اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی زنا نہیں کیا تھا، اور کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور خوف خدا کا ان کا عالم یہ تھا کہ اکثر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ موت کا ذکر ہوتا یا قبر کا ذکر ہوتا تو اس کے اوپر اتنے پریشان رہتے تھے، جب سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ مقبروں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی کو دیکھ لیتے نا، کسی کی قبر پہ جاتے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ جہنم اور جنت کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے اوپر اتنی، جب بھی قبر کی بات آتی ہے اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں۔ تو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں آسانی ہو گئی تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر وہاں پہ مشکل ہو گئی تو آگے کیا ہوگا۔ تو اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے قبر کو یاد کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً تمامی غزوات میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور آپ سے جب بھی موقع ملتا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تحفے بھی لے کر آتے۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ 4 دن تک آپ کے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا، تو ان کو پتہ چلا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسی وقت بہت سارا سامان کھانے پینے کا اور 300 درہم لے کے بطور نذرانہ لے کے پیش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر تھا، ان کو اتنا ادب کرتے تھے کہ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، پھر کبھی بھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اتنا ادب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی، یعنی جب مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا، تو اتنا زیادہ ان کو اس چیز کا خیال تھا۔ ازواج مطہرات کا خاص طور پہ بہت خیال کرتے تھے۔ عہد خلافت میں جب سب کے وظائف مقرر تھے تو ازواج مطہرات کا دگنا انہوں نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، اس کو اتنا محبوب رکھتے تھے کہ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے، تو لوگوں نے پوچھا آپ وضو کرتے ہوئے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ، اس مقام سے گزر رہے تھے، اس جگہ پہ اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ سامنے سے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنا سنت کا اتباع ان کو محبوب تھا، اتنا پسند کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سنت کی پیروی کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ عصر کے وقت سب کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد کے دوسرے دروازے پہ بیٹھ کے بکری کا پٹھا منگوایا اور کھایا، اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز کو کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا ہوا کہ آپ یہ کرو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہوا، یہ صرف محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں، یہ میرا حکم ہے، یہ کرنا ضروری ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ جب کسی سے محبت ہوتی نا تو بس اس کی ہر ادا ہی پسند ہوتی ہے، وہ جو کرتا ہے آپ کو وہی چیز محبوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر بغیر کہے آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر آپ اور ایک صحابی طواف کر رہے تھے، طواف میں انہوں نے رکن یمانی کا بھی بوسہ لیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کا استلام کرانا چاہا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو، کیا تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہے۔ تو فرمایا جب انہوں نے نہیں ایسا کیا، اس کو چھوا، تو میں کیوں کروں؟
اگر اللہ کے رسول کی جو اقتداء ہے، جو ان کی فالوئنگ ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس طرح ان کے اندر اتنی یعنی تقویٰ بہت زیادہ تھا، نیکی بہت زیادہ تھا، زہد بہت تھا۔ آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا کپڑا پہنتے تھے، کھردرا کپڑا، اور پھر روکھا پیکھا کھاتے تھے، لیکن انہوں نے بہت مال اور دولت میں زندگی گزاری تھی۔ آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ مالدار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے ہی مطلب اس وقت سے ہی مال دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کبھی ایسی عیش والی زندگی نہیں گزارتے ہوئے نظر آتے۔ دیکھیں جب نہیں ہوتا پھر تو تھوڑا بہت پہن لینا پھر بھی آسان ہے کہ انسان کم پہ گزارا کر لے۔ جب بہت ہوتا ہے نا پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھیلنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے۔ تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایسی عیش والی زندگی گزاری، ہمیشہ ان کی زندگی سادی رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا تھا جو عرب میں بڑا محبوب سمجھا جاتا تھا، امیر لوگ پہنتے تھے، تو کبھی انہوں نے نہیں وہ پہنا تھا، نہ اپنی بیویوں کو پہننے دیا تھا۔ سادگی کا حال یہ تھا کہ گھر میں ان کے پاس بہت سارے لونڈی غلام ہوتے تھے، لیکن اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کسی کو جگاتے نہیں تھے، خود ہی اپنا وضو کا سامان کر لیتے، خود ہی جو بھی اپنا کام ہے وہ کر لیتے۔ تو کسی نے کہا آپ نوکروں کو کیوں نہیں جگاتے، آپ کے لونڈی غلام ہیں ان کو کسی کو جگا دیں۔ تو کہتے تھے کہ کیوں ان کو جگا کے ان کی نیند خراب کرو، یہ کتنی بڑی بات ہے کسی کے خیال کرنے۔ حالانکہ وہ تو ان کا کام ہے، نوکر غلام ہے۔ ہم تو گرمی میں نوکروں کو بھی کھڑا کر دیں، آپ اپنے ملکوں میں دیکھیں سخت ترین گرمی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے نہیں ہم تو اے سی میں بیٹھے رہیں گے، جلتے مرتے رہیں۔ وہ کہتے نہیں اس کی نیند بھی نہ خراب ہو۔ اگر کوئی آپ سے سختی سے بات کرتا تو نرمی سے جواب دیتے۔ ایک دفعہ عمر بن العاص نے گفتگو میں حضرت عثمان کے والد کی شرافت پہ کچھ طعنا کر دیا، تو نرمی سے اس کو کہتے ہیں کہ اسلام میں زمانہ جاہلیت کا کیا ذکر، وہ تو پرانی باتیں ہو گئی، اب اس باتوں کا کیا ذکر، اس کے اوپر اب آپ مجھے طعنا دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارا باپ بھی ایسا ہوگا، تم ایسے۔ یہ دیکھیں گے کہ انسان کا کردار نا ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی انسٹیگیٹ کرے، آپ کو کوئی ایسا غصہ دلائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ جمعے کے روز منبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی عثمان توبہ کر اور اپنی زیادتیوں سے باز آ جا، تو حضرت عثمان نے اسی وقت قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میں توبہ کرنے والا ہوں، پہلا توبہ کرنے والا جس نے تیری بارگاہ میں رجوع کیا۔ یہ نہیں کہا کہ کون ہے وہ بھائی، خلیفہ ہیں، چاہتے تو اسی وقت اٹھواتے کہ کون ہے بھائی جس نے یہ بات کہی، تمہیں کیا پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کے مال میں ایثار سے کام لیا، کبھی بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ سب سے زیادہ دولت مند تھے عرب میں، لیکن انہوں نے اپنی دولت سے ہمیشہ اسلام کو فائدہ ہی پہنچایا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو بحیرہ روما کا بتایا تھا واقعہ، وہ ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا، باقی مدینہ میں سارے جو کنویں تھے نا وہ کھاری پانی کے تھے، اس لیے تو سب لوگ آتے تھے نا اس کنویں سے لینے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، مفت دیا۔ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا جنگ تبوک کے اندر کتنا مال لے کر آئے تھے، اور پھر مسجد نبوی کو ایکسپینشن کا جب ٹائم آیا تھا تو انہوں نے زمین خرید کے دی تھی۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر تو یہ گنتی بھی ختم ہو گئی کہ کتنے انہوں نے غلام آزاد کیے، پتہ نہیں ہزاروں کر دیے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قحط پڑا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے جو ان کا پورا قافلہ مال کا آیا تھا اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، وہ سارا وقف کر دیا۔ عزیز و قارب کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ ان کے چچا حکم بن العاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ان کی سفارش کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا،
لیکن یہ بات صرف ان کو پتا تھی. بعد میں خلافت کے ٹائم پہ انہوں نے ان کو واپس بلایا تھا. یہ بھی بہت بڑی ایک آبجیکشن کی جاتی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے ان کو واپس بلایا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا. اور حکم کے بیٹے حکم بن العاص، ان کے بیٹے تھے مروان، اور مروان بعد میں خلیفہ بھی ہوئے تھے. مروان کے 4 بیٹے تھے، چاروں خلیفہ ہوئے تھے. اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز انہی کے بچوں میں سے. انہوں نے اپنی خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو بہت کچھ نوازا. اس بات کے اوپر بھی ان کے اور بہت تان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نیپوٹزم کیا، اپنے رشتہ داروں کو بڑا کچھ دیا. لیکن ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی بیت المال سے تو نہیں دیا، میں تو اپنے پیسوں سے دیا. اس کے اوپر کیا اعتراض؟ ایک دفعہ کسی نے ان سے ایک بڑی رقم قرض لی، تو جب وہ واپس دینے آئے تو انکار کر دیا. فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں، تم اپنے پاس ہی رکھ لو. یعنی ہمیشہ اس طرح بہت ہی فیاضی سے انہوں نے کام کیا. ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی. اور جب خلافت کا ان کا دور شروع ہوا تو خلافت کے دور میں ان کی جو پچھلے شروع کے جو سال ہیں 12 ایئرس ان کی خلافت رہی ہے، 12 سال. تو جو شروع کا دور ہے یعنی مڈ تک وہ سمجھ لیں، پہلے 10 سال ہی سمجھ لیں، وہ تو بہت اچھے رہے، بہت فتوحات ہوئی. حتیٰ کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کی بہت خوشحالی ہوئی، زندگی کی آسودگیاں ان کو ملی، لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی اعلان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لوگوں ایک ضروری اعلان سنو. ہر بندے کی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ایوان خلافت پہنچ کر اپنے حصے کے تحفے لے، عطیات وصول کر لیں. تو لوگوں آؤ، ہر ایک کے لیے عطیات ہیں. یہ اعلان سن کر لوگ ایوان خلافت میں جانے لگے اور اپنے حصے کے عطیات دینے لگے. پھر اس نے اعلان کیا کہ لوگوں وظائف آ کے لوگ اپنے وظیفے لو. پھر لوگ گئے اپنے وظیفے لیے. پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اعلان ہو رہا تھا کہ لوگوں اپنے حصے کا گھی اور شہد لو، تو وہ بھی لوگ جا کے لیتے تھے. پھر ایک دفعہ اعلان ہو رہا تھا کہ کپڑے دیے جا رہے ہیں. تو یعنی اتنی امن کی فضا تھی، بہت اچھا دور چل رہا تھا، بہت یعنی ایسی چیز تھی کہ خوشحالی بھی تھی، امن و امان بھی تھا، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہنے لگے ہوئے تھے. ایک ان کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے نوکر سے انہوں نے یہ ناراض ہو کے اس کا کان انہوں نے مروڑ دیا، جس سے اس کو درد محسوس ہوا. جلدی ان کو یہ بات پریشان کرنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو اپنے وہ خادم کو، لڑکا تھا، نوجوان تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو اور میرا کان مروڑ. تو خادم بدلہ لینے سے انکار کرنے لگا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے بدلہ لے. وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے کان کو بس ایسے نرمی سے اس نے سے کیا، نوکر کا نرمی سے. کہتے ہیں نہیں، میرا کان سختی سے پکڑ کے مروڑو، اس لیے کہ آخرت کا جو قصاص ہے نا، وہاں کا جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا ہے دنیا کے بدلے سے. اور جو وہاں بدلہ دینا پڑے گا وہ بہت بڑا ہوگا. کبھی ہم نے بھی ایسا سوچا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کہ جب یہ کھڑی ہو کہ قیامت کے دن میرے سے بدلہ لے گی تو وہ بہت بڑا ہوگا. آج لے لے میرے سے بدلہ، ورنہ میں وہاں کیسے اس کو بدلا دوں. اور جب اللہ کی حدود کو قائم کرنا ہوتا تھا نا، حد لگانی ہوتی تھی، تو اس کے اندر حالانکہ اتنے نرم مزاج تھے لیکن اس میں کوئی نرمی نہیں کرتے تھے. ان کے اوپر یہ بھی تان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار تھے، تو ولید بن عتبہ ان کی ماں کی طرف سے رشتہ دار لگتے تھے. تو انہوں نے جی ان کو اوپر حد لگانے میں بہت ڈیلے کیا. وہ ڈیلے اس لیے تھا، وہ تھے ولید بن عتبہ. ولید بن عتبہ کو شراب پینے کے اوپر حد لگائی جانی تھی، تو چونکہ گواہیاں کافی نہیں تھیں اس لیے ڈیلے ہوا. جب گواہیاں آ گئی تو انہوں نے ان کے اوپر حد جاری کر دی. لیکن اس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے کہ کیوں انہوں نے ڈیلے کیا اور کیوں انہوں نے ایسا کیا. اور بھی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھوں گی کیا اور بھی باتیں.
لیکن اتنی خوشحالی کا دور تھا کہ کسی مسلمان کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے مار دے گا یا کوئی کچھ کرے گا یا کوئی لوٹے گا. بہت اس کو سمجھ لیں کہ سنہری دور چل رہا تھا. اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ کہتے ہیں موسیٰ بن طلحہ کہ میں نے ایک دفعہ سیدنا عثمان کو دیکھا کہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مؤذن نماز کے لیے اقامت کہہ رہا تھا اور وہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے, ان کے حال معلوم کر رہے تھے, اور یہ کہ لوگوں کو بتائیں, یہ کہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ چیزوں کی کیا پرائسز ہیں مارکیٹ میں, اور لوگوں کی مرضی معلوم کرتے تھے تاکہ ان کی رائے کے مطابق چیزوں کی پرائس رکھی جائے, یعنی کہ چیزیں اتنی کاسٹلی ہوں کہ لوگ خرید نہ سکیں. اور ان کی دور حکومت میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بحری جنگ کی اجازت انہوں نے دی تھی. اس سے پہلے کوئی بھی جنگ یعنی تھرو سی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, نیوی والی کے ساتھ نہیں کوئی جنگ ہوئی تھی. ساری جنگیں جو تھیں وہ خشکی پہ ہی ہوئی تھی. لیکن سیدنا معاویہ بن ابو سفیان جو تھے, انہوں نے, وہ شام کے گورنر تھے, تو انہوں نے حضرت عمر سے بھی اصرار کیا تھا کہ ہمیں اجازت دیں بحری جنگ کی. تو انہوں نے منع کر دیا تھا کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس میں بچنے کا یقین نہیں ہوتا تھا, اگر غرق ہوئے تو سارے ہی غرق ہو جائیں گے. تو حضرت عمر نے تو اس چیز سے منع کر دیا تھا. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پھر درخواست کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو حضرت عثمان نے بھی فرمایا کہ میں تو وہ کام نہیں کروں گا جس کی اجازت حضرت عمر نے نہیں دی. تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے بہت اصرار کیا, اور انہوں نے کہا کہ کئی جگہ پہ سمندری سفر بڑا آسان ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تب حضرت عثمان کو بہت یقین دہانی کرائی اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سے فوائد ہوں گے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ کر کرو, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تمہیں کسی کو بھی فورس نہیں کرنا کہ وہ چلے ساتھ, جس کی اپنی مرضی ہوگی وہ جائے. پھر بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو گئے تھے اور طرابلس کی طرف, قبرص جس کو کہتے ہیں, اس کی طرف یہ بحری بیڑا گیا تھا اور وہاں پہ فتوحات ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فتوحات ہوئی ان کے دور میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی, کیونکہ حضرت عمر کے دور میں تو آپ کو پتا ہے ایجپٹ ہے, شام کا ایریا, یہ سارا بنتا ہے, فلسطین, اور جس میں آج بھی سیریا ہے, جارڈن اور ایران کے کافی علاقے کو ان کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا. لیکن ان کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا, اور ان کے دور میں ٹرپلی جو لیبیا میں وہ فتح ہوا, پھر موراکو, الجزائر, پھر اسپین, پھر سائپرس, جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا, سائپرس بھی, ہاں سائپرس کے لیے بحری بیڑا بھیجا گیا تھا, ٹرپلی کے لیے نہیں, سائپرس کے لیے بھیجا گیا تھا, کیونکہ کہا گیا تھا کہ رومی جو ہے وہ وہاں سے آ کے مصر تو مسلمانوں کی حکومت ہے, مصر اور شام کو کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس ایریا کو, سائپرس کو ہم نے فتح کرنا ہے تاکہ ان کے لیے ڈور کلوز ہو جائے. تو مسلمان وہاں تک گئے تھے اور پھر آگے فتوحات کرتے چلے گئے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کا تو دور بڑا اچھا تھا. 24 ہجری میں یہ خلیفہ بنے تھے, اور انہوں نے آ کے جو سب سے پہلی ایک چینج کی تھی وہ وہی تھی جو کہ حضرت عمر وصیت کر گئے تھے, اور وہ کیا تھی کہ سید سعد بن ابی وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ پہ کوفہ کا گورنر بنایا جائے. یہ پہلی انہوں نے تقریر کی تھی. اس سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کے اوپر بھی تان کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے فلاں کو لگایا اور کیا انہوں نے ایسا کیوں کیا. تو سعد بن ابی وقاص کو لگایا تھا مغیرہ بن شعبہ کی جگہ, کیونکہ حضرت عمر نے یہ وصیت کی ہوئی تھی. 24 ہجری میں چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے, آذربائیجان, آرمینیا, وہاں ان کو فتح کیا. وہاں کے لوگوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا تھا حضرت عمر کے وقت سے. پتہ ہے آپ کو کہ حضرت عمر کا جو تھا دور اور عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ بہت ڈرتے رہتے تھے, اور کبھی کبھی
ایسے لگتا ہے کہ سختی بھی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ نے نظام حکومت چلانا ہو، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اور آپ ابھی دیکھیں گے آج کے سبق کے اندر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا گیا اور کتنے سارے شر پسندوں نے سر اٹھایا صرف ان کی گرمی سے فائدہ اٹھاتے. تو وہ لوگوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا. اسی طرح رومیوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، تو انہوں نے پھر حضرت امیر معاویہ کی مدد کے لیے 6000 لوگ یہاں سے بھیجے تھے. پھر مصر کے والی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر بن العاص تھے. اور آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو عبداللہ بن ابی سرخہ کا بتایا تھا نا، یاد ہوگا مجھے. تو انہوں نے عمر بن العاص کی جگہ عبداللہ بن ابی سرخہ کو رکھ دیا تھا، اس لیے کہ وہاں سے اتنا زیادہ ٹیکس نہیں مل رہا تھا. عمر کے زمانے سے ہی وہ ٹیکس میں کمی ہو گئی تھی. اس لیے حضرت عثمان نے وہاں سے ٹیکس کا مطالبہ جب کیا کہ زیادہ بڑھاؤ، تو عمر بن العاص نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ اونٹنی دودھ نہیں دے سکتی. اس پر حضرت عثمان نے ان کو ہٹا کے عبداللہ بن ابی سرخہ کو پورے مصر کا گورنر بنا دیا. تو مصریوں پر عمر بن العاص کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان سے تو ڈرتے تھے. لیکن جب عبداللہ بن ابی سرخہ آئے تو انہوں نے پھر بغاوت کے سوچنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر دوبارہ حضرت عمر نے مصر والوں کے مشورے سے اس فتنے کو روکنے کے لیے عمر بن العاص کو دوبارہ وہاں پہ متعین کر دیا، اور انہوں نے پھر اپنی اچھی تدبیر کے ساتھ بغاوت کو ختم کر دیا. لیکن جو خراج لینے کا، جو ٹیکس لینے کا انچارج عبداللہ بن ابی سرخہ کو ہی بنائے رکھا. پھر 26 ہجری میں سعد بن ابی وقاص کی معزولی کے بعد کا ان کو بھی معزول کر دیا تھا. ایک اس کا سبب تھا کہ انہوں نے بیت المال سے قرض لیا تھا اور وہ ان سے واپس لوٹایا نہیں جا رہا تھا. اور جب بیت المال کا جو انچارج تھا اس نے ان سے تقاضا کیا تو پھر انہوں نے عذر پیش کیے، ایکسکیوزز دیے، جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ ایک صحیح نہیں ہے، آپ نے اتنا بڑا قرض دیا اور آپ واپس نہیں دے رہے. یہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جن کی وجہ سے آگے یہ بات آئے گی کہ بہت ساری باتیں شروع ہوئی تھیں ان کے اوپر، جو لوگوں نے کرٹیسزم کیا کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اسی طرح اور بھی کئی انہوں نے چینجز اس کے بعد کی. اب اتنی زیادہ اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ بہت آپ لوگوں کے لیے بھی زیادہ ہو جائے گا، مگر کافی چینجز جیسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے اس کے مطابق انہوں نے چینجز کی. 30 ہجری میں عبداللہ بن عامر بصرہ کے نئے والی تھے، اور سعید بن عاص یہ خراسان تک پہنچ گئے تھے. خراسان آپ کو پتہ ہے ایران کا ایک صوبہ ہے، اور امام نسائی ادھر ہی سے تھے. امام نسائی نا حدیث کی بک آپ نسائی پڑھتے ہیں، وہ بھی ادھر سے تھے. تو انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا اور کابل تک اور سینٹرل ایشیا تک مسلمان پہنچ گئے تھے، نیشاپور تک، آگے بھی سینٹرل ایشیا تک. تو اب یہ بڑا امن و امان چل رہا ہے، بڑی مال و دولت بھی آ رہا ہے. ظاہر ہے اتنے علاقے جب فتح ہوں گے تو وہاں سے کتنا مال غنیمت آئے گا. تو بڑی پراسپیرٹی تھی، بڑی خوشحالی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر کے روتے تھے، اور یہ عیش اور یہ سامان دیکھتے کہ نا وہ غمزدہ رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مجھے تمہارے پر فقر و فاقے کا خوف نہیں، مجھے تمہارے پر یہ خوف ہے کہ ایک دن آئے گا تمہارے پاس بہت مال ہوگا اور پھر تم انہیں کے مقابلوں میں لگ جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے، ایک دوسرے کا مرنا مارنا ہوگا اور اسی طرح ہلاک ہوگے جیسے دوسرے اہل کتاب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں مال و دولت نہیں تھا، لیکن آپس میں محبت تعلق یہ تھا. لیکن جیسے جیسے مال دولت عہدے فتوحات ہونے لگی تو عہدے بھی ہوں گے، آگے سے آگے ایمپائر بڑھ رہی ہے
मुस्लिम एम्पायर बहुत दूर तक चली थी, अफ्रीका तक, एशिया का, यूरोप के इलाके तक। अब देखिए इस्तांबुल तक पहुंच गए। तो इतनी बड़ी एम्पायर जब होगी तो उसका निजाम भी चलाना होगा, उसमें कई लोग खुश होंगे, कई लोग नाराज होंगे, सबको खुश नहीं कर सकते। तो वो सहाबा जो थे ना, वो इतना इस चीज के ऊपर गमगीन रहते थे कि देखिए जैसे हजरत उमर में ही मैंने आपको बताया था, एक दफा उनके पास सामने बहुत सारा माल आया था तो रोने लगे थे, एक दिन वो आ जाएगा मुसलमानों के ऊपर कि इतना माल होगा। आज भी आप देखें माल और दौलत की फरावानी अरब कंट्रीज में देखें कितनी है, हम हमारे पास भी। हम क्यों ये कहें कि हम तो बिल्कुल इस तरह में रहते हैं फकरो बाकी में। हम सब उन लोगों में से जो बहुत मालदार लोग, अगर आप देखें तो चाहे कोई कितना भी कह दे कि नहीं जी हम तो बहुत गरीब हैं, जब आप खाते हैं पीते हैं और आपके सर पे छत है तो आप मालदार हैं। तो जब माल आ जाता है ना तो साथ फितने भी आते हैं। अबू ज़र गिफारी उस वक्त लोगों को कहते थे, दौलतमंदों को, इनको कहते थे कि मत जमा करो, आप लोग ये ऐश की जिंदगी मत गुजारो, एक दिन का भी जमा करके अगले दिन मत खाओ, आज का बस आज ही होना चाहिए, बाकी सब अल्लाह के रास्ते में दे दो। तो जब वो इस तरह से लोगों को कहने लगे तो अमीर मुआविया ने फिर हज़रत उस्मान के पास मैसेज भेजा कि इनको आप प्लीज मदीना बुलवा लें, क्योंकि ये तो यहाँ पे लोगों को चैन से नहीं रहने दे रहे। तो उन्होंने इनको मदीना बुलवा लिया। तो जब इन्होंने यहाँ पे भी आके देखा तो लोगों ने बड़े बड़े मकानात बना लिए थे क्या। तो इतना इनको तकलीफ हुई कि ये चले ही गए वहां से। उस्मान को मना करते थे कि आप ऐसे ना करें लोगों को, लेकिन आपको जब इनकी जिंदगी पता चलेगी ना, ये ज़ुहद और तकवे में बहुत ज्यादा थे, बहुत आगे थे। एक दफा कोई इनके घर आया ना तो घर में सामान नहीं था, तो सुभान अल्लाह उसने कहा कि आपका सामान कहाँ है, तो कहते हैं अगले घर भेज दिया। तो उसने कहा अगले घर वो कौन सा, कि अल्लाह के पास। इतनी ज्यादा ज़ुहद और तकवा वाले थे। बहुत प्यारी इनकी भी जिंदगी की बातें। तो ये जो चलिए सेशन का टाइम एंड हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।